بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. أحل لكم صيد البحر، حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے دریا کا شکار، وطعامہ اور اس کا کھانا بھی، متاعا لکم یہ فائدہ ہے تمہارے لیے، وللسیارہ اور مسافروں کے لیے، وحرم علیکم اور حرام قرار دیا گیا ہے تم پر، صید البر خشکی کا شکار، ما دمتم حرما جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، الذی وہ اللہ، الیہ اس کی طرف، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ اللہ نے بنایا ہے، الکعبۃ کعبہ کو، البیت الحرام عزت والا گھر، قیاما للناس وہ قیام کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے، والشہر الحرام اور اللہ نے عزت والا بنایا ہے حرمت والے مہینوں کو، والہدیہ اور قربانی کے جانوروں کو، والقلائد اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں ہار ڈالے گئے ہیں، پٹے ڈالے گئے ہیں، ذالک لتعلموا یہ اس لیے کہ تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ اور یہ کہ بے شک اللہ، بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ آج کے درس کی 2 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے احرام کی حالت کی پابندیوں میں سے چند پابندیوں کو بیان فرمائے، خصوصاً ایک پابندی جس کا ذکر یہاں گزرا، اور وہ یہ کہ حالت احرام میں تم شکار نہیں کر سکتے اور خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، شکار کے لیے دلالت نہیں کر سکتے، شکاری کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ہاں اس کا شکار جو اس نے خود کیا اس میں تمہاری دلالت نہ ہو، تمہاری مدد نہ ہو، تم نے شکار نہ کیا ہو، اس سے تم کھا سکتے۔ آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے احرام والوں کے لیے، حج کا احرام باندھنے والے، عمرے کا احرام باندھنے والے، ان کے لیے ایک رعایت کو بیان فرمایا ہے، اور وہ رعایت یہ ہے کہ اگر اے احرام والو تم سمندر میں سفر کر رہے یا دریا کے قریب سے تم پانی کے اندر سفر کر رہے تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے تم سمندر کا، پانی کا شکار خود بھی کر سکتے ہو، اس کو کھا سکتے ہو، اس کو کھلا سکتے ہو، اس میں کوئی نقصان نہیں اور تمہارے لیے کوئی حرج نہیں۔ علماء فرماتے ہیں ایک وجہ یہ کہ اگر خشکی میں راشن ختم ہو جائے تو بہت سارے اسباب موجود ہیں کہ زندگی کو بچایا جا سکتا ہے، لیکن اگر سمندر کے اندر سفر ہو رہا ہے اور کئی دن تک سفر ہو رہا ہے، وہاں اگر راشن ختم ہو جائے مسافروں سے اور حج کا، عمرے کا سفر کرنے والے ان سے، تو ان کی زندگی کا بچانا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اجازت دے دی کہ تمہارے لیے سمندری شکار حلال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے بارے میں، اس کے پانی کے بارے میں، اس کے
خوراک کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هو الحل میتتہ والطہور ماؤہ، کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا شکار حلال ہے، اس کے جانور، اس کے جاندار، تمام مچھلیاں، اس کی ساری اقسام جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہیں اور ان کا استعمال کرنا جائز، الا یہ کہ وہ جانور جو خشکی میں بھی آ جاتے ہیں اور وہ سمندر میں بھی چلے جاتے ہیں، جس طرح کچھوا ہے، مینڈک وغیرہ، ان کا استعمال حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ دوسری روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احل لنا المیتتان السمک والجراد، ہمارے لیے دو جانور ایسے ہیں وہ حلال ہیں، اگرچہ ان کو ذبح نہیں کیا جاتا، بغیر ذبح کیے وہ ہمارے لیے حلال ہے، خود مر جائیں، پانی سے ان کو نکال لو تب بھی وہ تمہارے لیے حلال، کیونکہ ان کے اندر خون نہیں، یا ایسا خون نہیں جو بہنے والا۔ عام جانور جو حلال ہیں ان کو ذبح کیا جاتا ہے اس لیے کہ ذبح کرتے وقت ان کے اندر جو بہنے والا خون ہے وہ خارج ہو جائے، جب بہنے والا خون ان سے خارج ہوگا تو ان کے جسم کے جتنے فالتو مادے ہیں، بیکار مادے ہیں، وہ خون کے ساتھ ہی نکل جائیں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کسی آدمی کی بیماری کو عام طور پر دیکھنے کے لیے اس کے خون کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے خون کے اندر فلاں بیماری ہو تو کہا جاتا ہے اس میں یہ بیماری۔ ذبح کرتے وقت جب اس جانور کا خون سارے کا سارا جسم سے نکل جاتا ہے تو وہ دم مسفوخ ہے، بہنے والا خون وہ حرام ہے، وہ نجس ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، اس کا زیادہ بھی وہ حرام ہے۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں ان میں بہنے والا خون نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ ایک اسم کو، مچھلی، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، پانی سے نکالو کچھ دیر بعد مر جاتی ہے، اس کو کاٹو، اس کے اندر کی جو ناپاکیاں ان کو علیحدہ کرو، اس کو ہم کھا سکتے ہیں۔ دوسری چیز والجراد، یہ ٹڈی کو کہا جاتا ہے، یہ ٹڈی دل ساری دنیا میں جو عذاب آیا ہوا ہے، اس کا کھانا مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے۔ اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، اس کے اندر خون نہیں، بس اس کو پکڑا جائے اور اس کے سر کو اس سے جدا کیا جائے، جو ہی سر جدا ہوگا اس کے اندر کی جو پیٹ کی جتنی علائشیں ہیں وہ بھی جدا ہو جائیں گی، اس کو دھویا جائے، استعمال کیا جائے، کھانے والے اس کو کھا سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی اس کا بیان ہے کہ کل قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو یوں نکلیں گے کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہماری شریعت مطہرہ میں حلال ہیں، ایک مچھلی اور دوسرا جراد یعنی ٹڈیاں۔ اور پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأُحِلَّ لَنَا الدَّمَانِ، دو خون بھی ہمارے لیے حلال ہیں۔ ظاہراً تو ابھی میں نے عرض کیا خون کے اندر بیماریاں، برائیاں، بہنے والا خون اس کا استعمال جائز نہیں، لیکن دو خون وہ ہمارے لیے حلال ہیں۔ ایک فرمایا الکبد والطحال، ایک جگر جس کو ہم کلیجی کہتے ہیں، کلیجی خون ہے جمع ہوا، لیکن اس کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، امت کے لیے حلال ہے۔ اور دوسرا جگر اور طحال، اس کو کیا نام ہے اردو میں اس کو، جی تلی بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ یہ دونوں ایک طرح کے خون ہیں، منجمد ہیں لیکن حلال قرار دیے۔ تو بہرحال پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ تمہارے لیے سمندری شکار اے رحم والو جائز ہے، کرنا بھی جائز ہے اس شکار کا اور اس کا کھانا بھی جائز۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے بیت اللہ شریف اور بیت اللہ شریف کے چند جو متعلق اشیاء ہیں ان کی عظمت اور ان کو شان کو بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کعبہ کو بنایا ہے عزت والا گھر۔ یہ پہلی فضیلت ہے بیت اللہ شریف کی۔ کعبہ، کعب کا معنی ابری ہوئی جگہ۔ ساری کائنات میں زمین کا جو حصہ سب سے پہلے پانی سے باہر نمودار ہوا تو وہ بیت اللہ شریف والا حصہ ہے، پھر اس کے بعد خشکی کو پھیلایا گیا، اس لیے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ کعب ٹخنے کو بھی کہا جاتا ہے، باقی جسم سے یہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، ٹخنا
باقی جسم سے یہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم نے اس سے پہلے پڑھا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کعب ٹخنے کو کہتے۔ بہرحال ایک وجہ تسمیہ اس کی ہے۔ دوسری وجہ کعبہ کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چوکور کمرہ ہے، چوکور عمارت ہے، 4 کونوں والی وہ عمارت ہے، اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کعبہ شریف، تو اس سے مراد کوئی عام نہیں ہوتی عمارت، بلکہ وہ خصوصی عمارت ہے جس کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور جس کے لیے حج اور عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، اس کی زیارت کی جاتی ہے، اس کا طواف کیا جاتا ہے، اور اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان۔ تو اللہ نے اس کعبہ کو، اس گھر کو بنایا ہے البیت الحرامہ، گھر الحرامہ، عزت والا۔ یہ بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، بیت اللہ۔ کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا گھر ہے تو میں وہاں رہتا ہوں، آپ کا گھر ہے تو آپ وہاں رہتے ہیں، اس لیے بیت اللہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے کہ وہاں اللہ موجود ہے اس گھر میں، یہ معنی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تو عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تو عرش پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خصوصی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں، جو رحمتیں دیگر جگہوں میں، دیگر گھروں میں نازل نہیں ہوتی۔ چنانچہ روایت کا مفہوم ہے 120 رحمتیں ہر وقت 24 گھنٹے، ہر آن ہر گھڑی بیت اللہ شریف پہ نازل ہوتی رہتی ہیں۔ 80 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 20 دیگر عبادت کرنے والوں کے لیے، 20 ان لوگوں کے لیے جو بیت اللہ شریف کی طرف نگاہ لگائے بیٹھے ہیں اور بیت اللہ شریف کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی عزت والا گھر، یہاں کوئی عبادت اس کا اجر و ثواب 1,00,000 نیکیوں کے بقدر بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہا صرف بیت اللہ شریف میں نہیں، اس کی عظمت کی وجہ سے مسجد حرام پوری کی پوری اور پورے کا پورا حرم مکی، وہاں کوئی نیکی کرنے والا اس کا اجر ثواب کتنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ 1,00,000 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ طبرانی شریف اور ترغیب کی روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو وہ پریشان ہوئے، جنت میں فرشتوں کے مکالمے، ان سے بات چیت، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خصوصی رحمتیں، مہربانیاں اور سب کچھ، ہر طرح کی آسودگی، ہر طرح کی خوشحالی۔ یہاں تنگ ہوئے، پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا انی محبت معک بیتن، اے آدم میں یہاں زمین میں ایک گھر بنانے والا ہوں، یطواف حولہ کما یطواف حول عرشی، اس گھر کے ارد گرد جو طواف کرے گا وہ طواف کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے میرے عرش کا طواف کیا۔ وَيُصَلَّى عِنْدَهُ كَمَا يُصَلَّى عِنْدَ عَرْشِي أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس گھر کے قریب نماز پڑھنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے میرے عرش کے قریب نماز پڑھی۔ یقیناً اللہ نے اس گھر کو بڑی عظمت دی ہے۔ یہ گھر اور وہ کونا جہاں حجر اسود ہے، اور اس سے پہلے والا یمن کی طرف والا کنارہ جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، صحیح روایات میں آتا ہے، ترمذی شریف اور دیگر روایات میں، کل قیامت والے دن ان کے 2 ہونٹ ہوں گے، ان کی زبان ہوگی، اور یہ اللہ کی حضور سفارش کریں گے اس آدمی کے لیے جو حالت ایمان میں وہاں گیا اور اس نے وہاں ان کا استعلام کیا، وہاں عبادتیں کی۔ بہرحال مختصر یہ کہ یہ گھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو عظمت شان نصیب فرمائی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ دوسری بات، قیام للناس، یہ لوگوں کے لیے قائم رہنے کا ذریعہ۔ اس کی بہت ساری تفسیروں میں سے 2 مختصراً عرض کرتا ہوں۔ ایک تفسیر یہ کہ یہ گزران کا ذریعہ ہے، قیام کا ذریعہ ہے وہاں کے شہریوں کے لیے، باسیوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ جب اس گھر کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی اللہ کے حکم سے ہزاروں سال پہلے، تو وہاں انہوں نے چند دعائیں کی۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا جو قرآنی دعا ہے، انہوں نے اللہ کے حضور عرض کیا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس شہر کو، مکہ کو میں نے یا اللہ آباد کیا، اس کے شہریوں کو، باسیوں کو تو روزی عطا فرما، اور یا اللہ ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوگی۔ وہاں کوئی پھل نہیں پیدا ہوتا، اناج پیدا نہیں ہوتا، غلہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن جانے والے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ہر موسم کے اندر ہر طرح کا پھل، ہر طرح کی نعمت وہاں میسر ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ۔ دوسری تفسیر، قیام للناس سے مراد صرف مکہ والے نہیں،
بلکہ ساری کی ساری دنیا والے. معنی یہ نکلے گا یہ سب سے پہلا گھر ہے جس طرح چوتھے پارے میں ہم نے پڑھا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکۃ المکرمہ میں یعنی بیت اللہ شریف کعبہ شریف. یہ سب سے پہلا گھر ہے. جب تک یہ آباد ہے یہ موجود ہے تو کائنات بھی موجود ہے. اگر یہ موجود نہیں حج کرنے والا کوئی نہ ہو اللہ نہ کرے عمرہ کرنے والا کوئی نہ ہو بیت اللہ کو آباد کرنے والا کوئی نہ ہو ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے والا کوئی نہ ہو تو ایک دن آئے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سارے نظاموں کو بھی لپیٹ دے ختم کر دے. چنانچہ روایت کا مفہوم ہے حبشہ کا رہنے والا چھوٹے قد کا ایک پتلی پنڈلیوں والا ایک شخص بخاری شریف کی روایت ہے وہ بیت اللہ شریف پہ حملہ کرے گا اور بیت اللہ شریف کی اس عمارت کو کعبہ شریف کو گرا دے گا منہدم کر دیا جائے. اس کے بعد اس کو بنایا نہیں جا سکے گا. پھر اس کے بعد عنقریب قیامت برپا ہو جائے گی. تو مطلب کیا یہ جہان والوں کے لیے ساری انسانیت کے لیے صرف مسلمانوں کی بات نہیں للناس سے مراد ساری انسانیت ہے. اس دنیا کی قیام کا ذریعہ ہے آبادی کا ذریعہ ہے. وہ آباد ہے تو دنیا بھی آباد اور وہ ویران ہو گیا اللہ نہ کرے تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی قیامت برپا ہو جائے گی. اگلی بات والشہر الحرام اللہ نے بنایا ہے شہر حرام کو. الف لام استغراقی ہے مراد اس سے مراد وہ مہینے جو عزت والے. اس کی تفسیر انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں آ جائے گی. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. 12 مہینے ہیں اللہ کے محرم سے لے کر ذوالحجہ تک. ان میں سے 4 عزت والے 3 مہینے اوپر نیچے ذی قعدہ جو ابھی گزرا ذوالحجہ الحمدللہ جو ابھی جاری ہے اور اس کے ساتھ محرم کا مہینہ 11واں مہینہ 12واں مہینہ محرم کا مہینہ یہ تو 3 مہینے یہ ہو گئے. ان 3 مہینوں کو عزت اس لیے ملی ہے کہ حج کے قافلے جاتے آتے اور حج کرتے تو ساری دنیا میں سکون ہو جاتا اس زمانے میں جب سے اللہ نے حج کا سلسلہ شروع کیا اور یہ گھر اس کی آبادی. تو اس واسطے اللہ نے ان مہینوں کو عزت جنگ و جدال لڑائی جھگڑا فتنہ فساد لوٹ مار جتنے بھی سلسلے تھے وہ سب بند ہو جاتے اور ان مہینوں کی عزت کی جاتی. چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ. رجب کا مہینہ اس لیے کہ اس میں عمرے کے قافلے آتے جاتے قافلے جاتے عمرہ کرتے واپس آتے تو اللہ نے اس مہینے کو عزت دی. تو اللہ نے فرمایا جس طرح یہ گھر عزت والے ان جن مہینوں میں حج عمرے کے مسافر تشریف لائیں گے اللہ نے ان مہینوں کو بھی عزت دے دی شان دے دی. اللہ اللہ یہ نسبتوں کی بات ہے نا جی. ہمیں اچھی نسبت رکھنی چاہیے. لوگ جو ہے نا وہ مرنے کے بعد بھی تمنا کرتے ہیں میرے سمیت. ہم کہتے ہیں جی کاش کہ یار جی فلاں جگہ مجھے قبر مل جائے فلاں قبرستان میں جنت البقیع میں جنت المعلیٰ میں مدینۃ المنورہ میں مکۃ المکرمہ میں فلاں نیک شخص ہیں ان کے پڑوس میں مجھے جگہ مل جائے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں ان سے ایک چاہنے والے نے یہ پوچھا حضرت یہ لوگ مرنے کے بعد کیوں تمنا کرتے. اس وقت وہ خاموش ہو گئے. اس زمانے میں یہ بجلی کے نظام نہیں ہوا کرتے تھے. تو ایک دوسرے موقع پہ جب ایک آدمی جو ہے نا خادم پنکھا جھور رہا تھا پنکھا ان کو جھور رہا تھا ہوا دے رہا تھا گرمی میں. قاسم نانوتوی بھی بیٹھے ہیں وہ سوال کرنے والا بھی بیٹھے. جو پنکھا جھولنے والا جھور رہا تھا وہ حضرت کے لیے جھور رہا تھا. اللہ کے ولی ہیں بہت بڑے. تو حضرت نے فرمایا یہ جو پنکھا جھولنے والا جھور رہا ہے کس کے لیے جھور رہا ہے. اس نے کہا جی حضرت آپ کی وجہ سے. کہا تمہیں بھی ہوا پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی. فرمانے لگے وہ کہنے لگے جی کیوں نہیں جی جو آپ کو ہوا جا رہی ہے اس سے فائدہ مجھے اگرچہ پنکھا میرے لیے نہیں چلا اگرچہ میرے لیے نہیں چلا لیکن فائدہ مجھے بھی ہوا. حضرت نے فرمایا یہ اس سوال کا جواب ہے. تو اگر مرنے کے بعد فائدہ ہوتا ہے تو بتائیے جی دنیا میں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اچھے دوست کا اچھے ساتھی کا اچھی محفل. یہی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم قوم لا یشقى جلیسہم. اچھی محفل میں آنے والا نیت سے آنے والا تو وہ تو معروف نہیں رہتا بغیر نیت کے آنے والا وہ بھی نوازا جاتا ہے اس کی بھی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے. تو بہت نصیب کی بات بہت عظمت کی بات ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ بیت اللہ شریف کے ساتھ جس کی نسبت ہوگی اللہ اس کو عظمتیں شان نصیب فرماتے ہیں اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں.
اگلی بات والہدیہ، ہدی ان جانوروں کو کہا جاتا ہے قربانی کے جو بیت اللہ شریف کے لیے لے جائے جاتے ہیں، اور لے جانے والا یہ نیت کا، اب تو بڑی آسانی ہو گئی، پہلے تو بڑی مشقتیں تھیں، جان بھی سنبھالنی ہے، سواری بھی سنبھالنی ہے، اس کو بھی کھلانا پلانا ہے، کھانا پکانے کے بھی سارے بندوبست کرنے ہیں، راشن بھی خود جمع کرنے، لکڑیاں بھی خود جمع کرنی ہے، راستے میں تکلیفیں بھی ہیں، سردی بھی، گرمی بھی، لوٹ مار بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں، بیماریاں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اس کے ساتھ قربانی کے جانور بھی ساتھ ہیں، ان کی بھی خاطر مدارت کرنی ہے، ان کا بھی اکرام کرنا ہے، اور لوگ دور دراز سے چلتے 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 چلتے، یہ محبت ہے اللہ کی، اس گھر کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، وہاں پہنچتے، پھر ان کی نظر ہوتی، نیاز ہوتی، اللہ کے نام پہ وہ ذبح کرتے، اور وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ چاہیے کہ وہ جانے والے اپنی نظروں کو پورا کریں، حج تمتع کیا، حج قیران کیا، حج افراد کیا، پھر اللہ کی حضور قربانیاں کی۔ ہدی ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو حاجی حج والا ہو یا عمرے والا ہو۔ حاجی کہتے ہیں زیارت کرنے والے کو، حاجی کس کو کہتے ہیں؟ زیارت کرنے والے کو۔ عمرے والا اس کو چھوٹا حاجی کہتے ہیں، اور حج والا اس کو کیا کہتے ہیں؟ بڑا حاجی۔ تو ہدی ان جانوروں کو کہتے ہیں جو حاجی لے جائے اپنے ساتھ اپنے علاقوں سے، کہ جی میں جا کے حرم پاک کی حدود کے اندر میں ذبح کروں گا، قربان کروں گا۔ فرمایا اللہ نے ان کو بھی عزت والا بنایا۔ چنانچہ وہ جو قافلے چلتے تھے ان میں جب ہدی ہوتا نا قربانی کا جانور، تو لوگ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، لوگ جانتے تھے اب رہا جو نکلا تھا اس گھر کو ویران کرنے کے لیے، اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دی، تو جو ان کو چھیڑے گا، ان کی نسبت اس گھر کے ساتھ، اللہ اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو قربانی کے ان جانوروں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا۔ اللہ کا یہی حکم ہے کہ ہدی کو اللہ نے عزت والا بنایا۔ والقلائد جمع قلادہ، قلادہ ہار کو کہا جاتا ہے، انسانوں کے گلے میں نا اس کو ہار کہا جاتا ہے، اس کو پٹا نہیں کہتے۔ کسی کے گلے میں اگر ہم ڈال دیں نا ہار، پھر کہتے تیرے گلے میں پٹا ہے، تو وہ ناراض ہوگا، نہیں، انسان کے گلے میں جو چیز ہوتی ہے اس کو پٹا نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہار۔ تو اگر جانوروں کے گلے میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پٹا۔ وہ مخصوص پٹا گلے میں نشان لگا دیتے تھے، ہار ڈال دیتے تھے، پہچان ہوتی تھی کہ یہ بیت اللہ شریف کے لیے لے جائے جانے والے جانور۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جن کے گلوں میں پٹے ڈالے جائیں جانور قربانی کے، وہ بھی اللہ جل شانہ کے ہاں احترام والے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، زمین و آسمان کے غیب کو، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انشاءاللہ باقی تفصیلات آگے آئیں گی۔